محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، بعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ زمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کے اندر دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسی عنوان کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 تقویٰ، اور دوسرے نمبر پر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ جمعے پر موضوع تھا محبت رسول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مضمون ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ تقوی کے متعلق بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تمہارے اندر بہترین اور عزت والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو تمہارے اندر بہت زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، یہاں تک کہ جتنا حق ہے اس سے تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اس سے ڈرنے کا جتنا حق ہے اس کے حق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو۔
اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو یعنی تقوی اختیار کرتے رہو، ما استطعتم جتنی تمہاری وسعت اور طاقت ہے، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ تو بہت وسیع اور عریض مضمون ہے تقوی والا۔ مختصر سے وقت کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ، کوئی قرآن مجید کی آیت کریمہ، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام واضح طور پر نظر نہ آ رہا ہو۔ کوئی مقام بھی قرآن مجید کا ہے تو اس کے اندر صدیق کا مقام واضح نظر آتا ہے۔ اب ذرا توجہ کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تقوی کرنے والوں کا، اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا تعریف اور ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ پھر ساتھ میں یہ جائزہ بھی ہم لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تقوی کرنے والی صفات میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زیادہ کریم اور عزت والا انسان کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاکم، تمہارے اندر جو زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے وہی تمہارے اندر زیادہ پرہیزگار، تقوی والا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر تقوی اختیار کرنے والا آدمی متقی آدمی ہوتا ہے، اور جو متقین آدمی ہوتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کتاب بھی میں نے اس آدمی کے لیے ہدایت یافتہ بنا دی ہے۔ کون سی کتاب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے ہدایت ہے کہ یہ قرآن مجید، اس کے اندر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میں نے متقین لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ بنا دی ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب بنا دی ہے۔ اللہ کریم یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ ذرا ان کی تعریف تو واضح کر دیجئے۔ اے اللہ کریم یہ متقی پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات تو ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے شروع کے اندر ہی اللہ کریم سورۃ بقرہ کے اندر فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کی جو متقی ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہیں، بن دیکھے انہوں نے فرشتوں کو مان لیا، بن دیکھے انہوں نے تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابوں کو مان لیا، بن دیکھے انہوں نے اللہ کے رسولوں کو مان لیا، بن دیکھے انہوں نے اچھی اور بری تقدیر کو مان لیا، بن دیکھے انہوں نے آخرت والے دن پر ایمان رکھ لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ متقی لوگوں کی صفت ہوا کرتی ہے جو بن دیکھے سوچے سمجھے بغیر وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغیر سوچے سمجھے جس وقت اپنے یار محمد رسول
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور سب سے پہلے اعلان کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ پیش نہیں کی، کوئی شرط نہیں منوائی، بغیر سوچے سمجھے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ کیا واقعہ ہے؟ حدیث پاک کے اندر بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ جس وقت تجارت کے غرض سے میرا پیغمبر کا صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے وہاں ایک عالم سے ملتا ہے۔ جس وقت عالم یہودیوں کا تورات اور زبور انجیل کا جو ماہر عالم تھا اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پوچھتا ہے اے تو وہی ہے جو مکہ کا باشندہ ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے جی میں ہی مکے کا باشندہ ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے تو وہ آدمی ہے جو قریش قبیلے سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں کے اندر اپنا سر ہلا دیتے ہیں کہ میں ہی مکے کے اندر اور قریشی خاندان سے ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے بھلا یہ تو بتا کہ تو بنی تمیم میں سے ہے، یعنی اس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میرا تعلق بھی بنی تمیم سے ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے بڑی منت اور سماجت کے ساتھ کہتا ہے ایک نشانی اور میں تیرے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو مجھے وہ نشانی چاہیے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کون سی نشانی ہے؟ کہتا ہے ذرا اپنا پیٹ سے اپنا کپڑا تو اٹھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ناف کے نیچے کالے رنگ کا تل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک پر آئے۔ جس وقت وہ آدمی، وہ عالم آدمی، یہودیوں کا بہت ماہر قسم کا آدمی، جس وقت وہ اس نشان تل والے کو دیکھتا ہے تو اش اش کر کے اٹھا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے اے ابو بکر صدیق میں نے تیری نشانیاں تورات کے اندر بھی پڑھی ہیں، تیرا تذکرہ زبور کے اندر بھی پڑھا ہے، میں نے تیرا تذکرہ انجیل شریف کے اندر بھی پڑھا ہے، جو جو وہاں تذکرہ آیا تھا ساری نشانیاں تیرے اندر پوری ہو گئی ہیں، لہٰذا تو جس وقت آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے گا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اندر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ جس وقت میرے پیغمبر نے توحید کی صدا لگائی، کلمہ اسلام کی صدا لگائی تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے صحابی بنے، سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صدیق کے ساتھ ساتھ متقی ہونے والی بھی صفت پائی گئی۔ اور دوسری صفت، وقت بہت مختصر ہے، دوسری صفت اللہ کریم بتائیے تو صحیح، متقین لوگوں کی کون کون سی صفتیں ہوتی ہیں؟ پہلی صفت بتائی الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے سوچے سمجھے بغیر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر صفت بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یا اللہ، متقی تو کی تو یہ صفتیں ہیں، یہ ان کی تعریف ہو گئی۔ حضرات صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو دیکھیے وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری لمحات ہے، میرے پیغمبر کو کبھی غشی طاری ہو رہی ہے، کبھی افاقہ آ رہا ہے، جمعرات والا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ افاقے کے اندر آتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لیا ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ لا انک ینتظرونک، میرا پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پوچھنے پر امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت تو چلا جا رہا ہے اور ابھی تک لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے انتظار میں آئیں کہ آپ آئیں گے ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ اور ادھر سے صدیق کی بات کیجئے تو حدیث پاک بہت لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ جس وقت افاقہ ہوا، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے مرو ابا بکر ان یصلی الناس، کہ لوگوں کو کہو، لوگوں کو امامت کرائے، ابو بکر صدیق کو حکم دو۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے، نرم مزاج والا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ پیغمبر کے مصلی پر امامت کرائے، عمر فاروق کو کہو، وہ جا کر وہاں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ کو جھڑک دیا کہ نہیں، یہ عمر کا مقام نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کا مقام ہے جو میرے مصلی امامت پر میری زندگی کے اندر کھڑا ہوگا۔ یہی جذبہ ایمانی، اور اسی کی وجہ سے میرا صدیق بھی متقی بن گیا۔ یہ دوسری صفت تھی متقی لوگوں کی۔ تیسری صفت یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اکبر نے صرف دعوت توحید والا کام نہیں کیا کہ لوگوں کو بس اسلام پر آمادہ کیا اور لوگوں کو بس صرف یہی واز کرتے رہے کہ اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، بلکہ صدیق اکبر کے اندر یہ تیسری صفت متقی والی یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ کریم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے، اور اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے تھے۔ یہ بھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مقام کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اعلان سنا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چندے کی اپیل ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کے اعلان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر کے اندر جو کچھ تھا سارے کا سارا اکٹھا کر کے میرے پیغمبر کی خدمت کے اندر رکھ دیا۔ حضرت عمر بھی رشک کرنے لگے کہ اس بار میں اپنے گھر میں سے آدھا مال اپنے پیغمبر کو دوں گا جو چندے کی صورت میں آپ مانگ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ دیوار پر ہاتھ مارتے رہے کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے جو گھر کے اندر چھوڑ جاؤں اور پیغمبر کی صدا پر اس پر کامل اور یقین نہ ہو جائے، اس کو حق ادا نہ ہو جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا گھر لوٹانے کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ صدیق سے کوئی بازی نہیں مار سکتا۔ لہذا متقین کی تین صفات میں نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے سوچے سمجھے وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری صفت کیا تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت متقی اور پرہیزگار لوگوں کی یہ تھی مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کا مقام دیکھو، کئی غلام آزاد کیے۔ حضرت بلال حبشی کو بھی جو امیہ کا غلام تھا چند پیسوں کے اندر اس پر بہت ظلم و زیادتی کرتا تھا، اس سے خرید کر غلام کو بلال کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ تینوں صفات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترے ہیں کہ نہیں؟ پورے اترے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ پرہیزگاری کے اندر بھی صدیق ہے، صداقت کے اندر بھی صدیق ہے، اور جہنم کے سے آزادی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدیق عتیق فی النار، یہ آگ کے اندر جانے سے بھی آزاد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیرت صدیق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔